دوستوں میں جس میڈیسن کی بات کر رہا ہوں یہ ہے پریمیلوٹ این۔ یہ ایک آرٹیفیشل ہارمون ہے۔ یہ ایسے کام کرتی ہے جیسے پروجسٹران کام کرتا ہے۔ اس کو موسٹلی وہ مریض استعمال کر سکتے ہیں، فیمیل پیشنٹ، جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی پریگننسی ضائع نہ ہو جائے، یا ان کا جو مینسز کا پیریڈ ہوتا ہے یا بالکل رکا ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے پیریڈ وہ ارریگولر ہوتا ہے، ان کا روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور اس کو وہ مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں یا وہ فیمیل پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں جن کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ نہ ہوں۔ دوستو اس سے ٹیبلٹ کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو ہمارے دماغ میں ایک گلینڈ ہے جس کو ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ اس گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے ایک ہارمون کو جس کو ہم کہتے ہیں لیوٹینائزنگ ہارمون۔ یہ کنٹرول کرتی ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کو۔ لیوٹینائزنگ ہارمون کا جو کردار ہوتا ہے یہ دونوں سیکس کے اندر ہوتا ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ اگر بات کریں ہم میل کے اندر یہ ریگولیٹ کرواتی ہے فنکشن کو ٹیسٹیز کے، اور جس سے پروڈکشن ہوتی ہے سپرم کی۔ اگر ہم فیمیل کی بات کریں یہ فنکشن کو ریگولیٹ کرواتی ہے جو اووریز کی فنکشن ہے، اور جن سے پروڈکشن ہوتی ہے ایگ۔ دوستو اس ویڈیو میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہے پریمیلوٹین۔ یہ ایک فیمیل ایٹم ہے، اس کو فیمیل استعمال کرتی ہیں۔ دوستو فیمیل میں جو لیوٹینائزنگ ہارمون ہے یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں کارپس لیوٹم کو، جس سے پروڈکشن ہوتی ہے پروجسٹران کے۔ پروجسٹران کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جو ارلی سٹیج ہوتا ہے پریگننسی کا۔ پروجسٹران تھک کر دیتا ہے یوٹرائن لائننگ کو تاکہ جو فرٹیلائز ایگ ہے وہ گرو کر سکے، اور فرٹیلائز ایگ کنورٹ ہو ایمبریو کے اندر، اور ایمبریو کنورٹ ہو فیٹس کے اندر۔ اگر پروجسٹران لیول ہائی ہوگا تو جو پریگننسی ہے وہ سیف رہے گی۔ اگر پروجسٹران لیول لو ہوگا تو جس کے کچھ نقصان وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ماں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں پریگننسی کے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہے وہ موسٹلی طور پہ مسکریج وغیرہ ہو جاتی ہے یا فیوٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم سادہ الفاظ میں پریگننسی کی لاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو اس ٹیبلٹ کو موسٹلی جو استعمال کرتے ہیں جب پروجسٹران کا لیول کم ہو جائے جسم کے اندر۔ اس کی اگر ہم ڈوز کی بات کریں اس کو بیڈی استعمال کیا جاتا ہے موسٹلی، اور اس کو زیادہ طور پہ جو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے اس کو 3 دن پہلے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کو زیادہ طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جن کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی، یا بعض اوقات جن کے جو پیریڈز بالکل سٹاپ ہو چکے ہیں، اور وہ مریض بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی پریگننسی سیف رہے۔ دوستو آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک قسم کی ہارمونل تھراپی ہے۔ یہ اکیلی میڈیسن بھی استعمال ہو سکتی ہے، یہ کمبینیشن کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ کمبینیشن سے مراد کوئی دوسری میڈیسن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے ساتھ ہی موسٹلی طور پہ 1 سے 10 دن کے اندر پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ دوستو بہتر یہی ہے کہ آپ میڈیسن کو استعمال کر رہے ہوں کو آپ کا جو لینے کا ٹائم ہو وہ ایک ہی ہو، ایک ہی وقت آپ اپنی میڈیسن لیں۔ اگر فرض کریں آپ صبح کے 8 بجے لیتے ہیں تو اگلی صبح بھی آپ 8 بجے لیں، شام کے وقت کا جو روٹین ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے۔ دوستو آپ میں سے اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بھی اسپیشلسٹ سے رابطہ کر کے اپنے پراپر علاج کروائیں۔ دوستو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔